اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت ہی زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر اور لا تعداد بھیڑ بکریاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمینیں اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ اولاد بھی عطا کی تھی۔ ان کی 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے۔ ایوب علیہ السلام خود بھی بہت صحت مند اور بہت طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں، اور تب ایوب علیہ السلام سے ہر کوئی دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور روح زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ آپ سے بعد آنے والے لوگوں کے لیے صبر کی ایک مثال بن جائے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا مال ختم ہو گیا، ان کا کاروبار بند ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے ان کی زندگی ہی میں ہی فوت ہو گئے، اور یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی، اور وہ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اور بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی طاقت بھی موجود نہ تھی، یہاں تک کہ ان کے باڈی کے مسلز بھی کھلنے لگے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا تک پہنچ گئی۔ اب ان کے تمام تر دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ یہ بیماری پھیلنے والی نہ ہو، یا ایوب علیہ السلام کی وہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست اور تمام تر رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے صرف ان کی بیوی رہ گئی، اور وہ بیوی بہت ہی وفادار بیوی تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی اور پلاتی تھی، اور انہیں نہلاتی بھی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ سارے کا سارا مال ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں نوکری کا کام شروع کیا تاکہ کما کر لا سکے اور اپنے خاوند کی دوائی سکے اور خدمت پر خرچ کر سکے۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1 یا 2 مہینے نہیں بلکہ 12 سال تک رہی، اور ایک اور روایت کے مطابق آزمائش کا یہ سلسلہ 18 سال تک تھا۔ ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے، اور انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے، اور ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کی کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور آپ کی اس بیماری کو ختم کر دیں گے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا، ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے ابھی میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اے اللہ مجھے شفا عطا فرما یا میری اس حالت کو بدل دے، جب تک کہ 80 سال نہ گزر جائے۔ جس طرح کہ میں نے ناز و نعمت میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اس تنگ دستی اور بیماری میں صبر کروں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرے تو وہ ان کی اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو لوگوں نے کام دینے سے انکار کر، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو نہ لگ جائے۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے۔ ایوب علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ یہ تھی ایوب علیہ السلام کی سٹوری۔ نیکسٹ آپ کس پیغمبر کی سٹوری سننا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب